ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَأَنْ اور یہ کہ اقیموا الصلاۃ قائم کرو نماز، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے کہ الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ آیت بڑی مختصر ہے، لیکن اس میں 3 بہت بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قیام صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 2، خشیت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ اور نمبر 3، فکر آخرت۔ اب اگر پچھلی آیت میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا ہم ان کو پکاریں کہ جو نہ تو ہمیں فائدہ دینے کا نہ نقصان دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں۔ یہ تو پھر اس کی طرح ہے کہ جسے شیاطین نے زمین میں بہکا دیا اور وہ حیران پھرتا ہے زمین میں، اس کا دل دماغ منتشر ہے، اسے سکون حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ اور اسی سے ڈرو، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں کہ شیاطین کے اثر سے بچنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ سیدھی راہ پر قائم رہنے کے لیے جو ایک ظاہری سبب ہے وہ نماز ہے، اور سب سے زیادہ فتنے کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز سے دور ہوتے ہیں۔ جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے ان میں بہت ساری اخلاقی برائیاں بھی ہوتی ہیں، فحاشی عریانی کی طرف جلدی مائل ہونا، اور ایسا فتنہ کہ جو اس کے ایمان کو خراب کرنے والا ہو اسے بھی وہ نہیں سمجھ سکتے۔ نماز کے ساتھ جو منسلک افراد ہوتے ہیں وہ ذرا آگاہ ہو جاتے ہیں، کسی گناہ کے متعلق سب سے پہلے ہوشیار ہوتے ہیں، اور ذہن ان کا بیدار ہوتا ہے، دل بھی جاگتا ہے، ان کے دل میں ذرا کھٹکا سا پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر پوچھتے بھی ہیں۔ اسی طرح کوئی فتنہ رونما ہو تو اس کے متعلق بھی ان کو احساس ان سے پہلے ہوتا ہے جو بے نمازی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کر دی ہے کہ اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، شیاطین کے اثر سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر نماز کا قیام یہ ضروری ہوگا۔ کیوں؟ نماز کے لیے وضو ہے، اور وضو ایک طہارت اور صفائی ہے۔ تو جیسے انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت اس نے تو طہارت حاصل کرنی ہے، اور نمازی آدمی اپنے جسم کی پاکیزگی کا بھی خیال کرتا ہے، کپڑوں کو بھی صاف رکھتا ہے، اور پھر اس کا احساس اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اسی سے ہی روحانی تقویت ملتی ہے، اور جب انسان کو روحانی تقویت حاصل ہو شیاطین کا غلبہ نہیں ہوتا۔ شیاطین کے غلبے سے بچنے کے لیے روح کی صفائی، روح کو پاک کرنا یہ ضروری ہے، اور نماز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے تو سب سے بہترین ذکر وہ نماز ہے۔ ذکر کی سب سے بہترین صورت نماز ہے، اور پھر نماز میں انسان اللہ کے اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے کہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
تو آپ دیکھیں یہاں طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، صفائی ستھرائی بھی ہے بدن کی، کپڑوں کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ انسان کے شب و روز میں نماز 5 دفعہ فرض قرار دی گئی ہے۔ اب اس میں انسان نے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملنا ہے، حسن سلوک بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہے، زکوٰۃ اور جہاد بھی ہے، اور پھر حج بھی ہے، حج کے دنوں میں، اور پھر روزے بھی ہیں، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ تو ساری عبادات کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعہ سے انسان دیگر عبادات کے ساتھ جڑتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں، کسی کے شب و روز میں نماز نہیں ہے تو دیگر عبادات اور دیگر نیکیوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعہ سے انسان کا دیگر عبادات اور دیگر نیکیوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر کچھ رذائل ہوتے ہیں۔ رذائل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اخلاق و عادات میں بری چیزوں کا آنا، جو انسانی وقار، عزت کے لیے بہت مجروح ہوتی ہیں، منفی ہوتی ہیں۔ انسان نماز کے ذریعے سے ان سے بچ جاتا ہے، رذائل سے بچتا ہے۔ تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے اثر سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جسے اللہ کی حفاظت مل جائے شیطان کا غلبہ اسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جو نماز کے ساتھ جڑتے ہیں ان پر شیاطین کا غلبہ بھی نہیں ہے، لیکن نماز میں جو سبق ہے اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو نماز ہمیں سکھاتی ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید کا کچھ حصہ ہے، تسبیحات ہیں، رکوع سجود کی، تشہد میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، ان میں بہترین اسباق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیے گئے۔ تو پورا ایک انسان کا ذہن، اس کا بدن، اس کا رہن سہن، اخلاق و عادات اسلامی ہو تو اس کے لیے نماز انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں، اسلام کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اسلام میں داخل کرتے تھے تو ایمانیات اور عقائد کے متعلق تو سبق بعد میں ہوتے تھے، لیکن سب سے پہلے جو وقتی نماز ہے اس نے وہ پڑھنی ہوتی تھی۔ اسے بتا دیا جاتا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، جیسے جیسے ہم یہ ارکان کی ادائیگی کر رہے ہیں ایسے آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، اگرچہ آپ کو الفاظ نہیں بھی آ رہے، لیکن جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے، نماز کے ساتھ شامل ہو جاؤ، آہستہ آہستہ سیکھتے رہو، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قومے میں کیا ہوگا، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں، لیکن نماز میں شامل ہونا۔ منافقین اور مخلص مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی نماز، کافرین کے درمیان، تو یہ ایک اسلام کے اندر جانچ پڑتال کا ایک بہترین معیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے۔ اس لیے جس کا ایمانی جذبہ اور اسلامی جذبہ بیدار ہے وہ نماز سے پیچھے نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، شیاطین کے غلبے سے بچنا چاہتے ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پر
رہنا چاہتے ہو تو پھر نماز قائم کرو۔ اور دوسری بات خشیت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ انسان کی تربیت کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ جو مسلسل اس کی زندگی میں رہے تو انسان درست رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا۔ اگر اس احساس سے ایک چھوٹا سا بھی گناہ چھوڑ دیا تو اس کی پتہ کتنی طاقت ہے۔ یہ احساس زندگی کے کسی لمحے میں انسان کو ہوا اور اس نے گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش یا اپنے سائے کے نیچے جگہ دے دے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ تو یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ واتقوہ، خشیت الہی بہترین سبق ہے مسلمان کی زندگی کے لیے، مومن کی زندگی کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اس فکر سے گزارے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، ہر عمل کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کا مال ناحق نہیں کھائے گا، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، اور اس فکر کے ساتھ وہ دنیا کے اندر زمین میں دنگا فساد بھی نہیں کرے گا۔ انسان کی تربیت کے لیے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں: نماز، خشیت الہی اور فکر آخرت۔ انہی کے ساتھ ہی انسان کی روحانی، جسمانی اور اخروی اور دنیاوی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔